كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك فهو كالناظر إلى ما ليس منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم، وإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وجاء عن محمد بن سيرين وقال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن جاء بعدهم. مدرسہ الاقرا التعلیمیہ کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، ڈوکا ڈیہ کے جماعت اہل حدیث کے علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، یہاں کی جمعیت و جماعت کے فاضل اراکین، ذمہ داران، اور مدرسے کے زیر اہتمام مدرسے کے مالی تعاون کے حصول، اور اس گاؤں اور بستی اور اطراف کے لوگوں کو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، سلف امت کی سیرت سے آشنا کرنے کے لیے منعقد کردہ اس 2 روزہ اجلاس کے منتظمین اور ذمہ داران، اس اجلاس میں تشریف فرما ملک کے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء، فضلاء، مجھے مجھائے خطبائے کرام، یہاں اس بستی کے فاضل علماء، اطراف کے، جوانب کے، قرب و جوار کے تمام تر مہمانان گرامی قدر، اور آپ تمام اس 2 روزہ اجلاس کے آج دوسرے دن میں تشریف فرما حاضرین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، مجھے چند منٹوں میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ اسی مدرسے کے کردار کے سلسلے میں عرض کرنی ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے کی ضرورت کیا ہے؟ مدرسے کی اہمیت کیا ہے؟ آج کالج کا دور ہے، انسٹیٹیوٹس کا دور ہے، یونیورسٹیوں کا دور ہے، اور بہت سارے گلوبل انٹرنیشنل اسکولز، شہر تو شہر ہے، بڑے شہر کیا چھوٹے شہروں میں، حتیٰ کہ دیہاتوں میں، گاؤں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی انٹرنیشنل اسکول اور کالجز کا، گلوبل اسکولوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری مسجدوں میں چلنے والے وہ مکاتب جہاں ہم نے آپ نے قرآن کریم کے الف با سے قرآن کریم کو سیکھا ہے، جہاں ہم نے دعائیں یاد کی ہیں، جہاں ہم نے حدیثوں کو پڑھا ہے، جہاں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھا ہے، جہاں بیٹھ کر کے ہم نے اردو، ہندی اور دیگر زبانوں کو سیکھا سمجھا ہے، جہاں ہم نے نماز کی تعلیم حاصل کی ہے، اور ان سب سے پہلے جہاں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، توحید سیکھا ہے، ہم نے آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کو سیکھا ہے، اللہ کے دین کو اور اس کا علم حاصل کیا ہے۔ ان مکاتب میں ہونے والے، چلنے والے، جو مساجد میں چلنے والے مکاتب میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو بچیاں زیر تعلیم رہا کرتی ہیں، ان تعلیم حاصل کرنے والے بچوں اور بچیوں کو بھی اس وقت ان گلوبل انٹرنیشنل اسکولوں کے ذمہ داروں نے کھینچ کر بڑے لمبے لمبے دعوے کر کے اپنے اسکولوں میں داخل کر لیا۔
مسجدوں میں مکاتب میں فری تعلیم ہوتی ہے، کبھی رمزی طور پر 50 روپے 100 روپے کوئی لیتا بھی ہوگا، ورنہ عام طور پر مفت الحمدللہ کتاب و سنت اور دین کی تعلیم دی جاتی ہے ان بچوں کو۔ لیکن ان اسکولوں میں، گلوبل اسکولوں میں، انٹرنیشنل اسکولوں میں ماہانہ 1000 روپے 2000 روپے، کہیں کم کہیں اس سے زیادہ فیسیں وصول کی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں اکیڈمک تعلیم دی جاتی ہے، انگریزی ہے، حساب سائنس ہے، جغرافی ہے، اور دیگر علوم عصریہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اکیڈمک اسکولوں میں جو تعلیم ہوتی ہے، عصری تعلیم، عصری علوم کی تعلیم، یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس کے ضمن میں تھوڑا سا کبھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہفتے میں 15 دن میں قرآن کریم پڑھا دیا جاتا ہے، کبھی ہفتے عشرے میں کوئی اردو کی کتاب پڑھا دی جاتی ہے، کہیں کچھ سیرت وغیرہ کی اکا دکا گھنٹیاں اس کے پیریڈ شامل کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نام پر پورے مکتب سے بچوں کو گھسیٹ کر اپنے اسکولوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور ہم پیرنٹس کا، والدین کا، ذمہ داروں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بچہ مسجد میں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا، کیا حاصل کرے گا؟ وہی ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں، وہی ڈاٹ اور وہی بوریوں پر بیٹھ کر کے کیا حاصل کر لے گا، کیا بنے گا؟ 2000 5000 10,000 تنخواہ پائے گا، اس میں کیا زندگی گزارے گا، کیا اسٹیٹس قائم کرے گا، کیا زندگی میں کامیابی حاصل کرے گا، کیا کھائے گا، کیا بچوں کو کھلائے گا، کیا والدین کو دے گا؟ کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس اسکول میں داخل کر دو تو اس کی زندگی بن جائے گی، اس کی آخرت بن جائے گی، دنیا میں ترقی کرے گا اور بہت کچھ کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس چکر میں حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ اپنے بچوں کو مکتب سے نکال کر، عام طور پر شہروں میں دیکھا یہ جاتا ہے، دیہاتوں کے حالات بھی کم و بیش ایسے ہی ہیں جہاں اس طرح کے اسکول پائے جاتے ہیں۔ میں مجموعی طور پر اسکولوں کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، مجھے اصل جو گفتگو کرنی ہے، مدرسے کی اہمیت کیا ہے، مدرسوں کی ضرورت کیوں ہے امت کو، اور مدرسوں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ دوسری جگہوں پر تعلیم نہیں ہو سکتی۔ وہاں سے گھسیٹ کر کے اسکولوں میں اور اپنے انٹرنیشنل گلوبل اسکولوں میں داخلہ دے کر کے جو لمبے لمبے دعوے کیے جاتے ہیں، اس کا حقیقت میں تعلق کچھ بھی نہیں، یہ صرف دعویٰ ہے، سچائیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات میرے بھائیوں ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ لوگ دعوے کرتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو ایک ساتھ میں عصری تعلیم کا ماہر بنانا چاہتے ہیں، انگریزی لٹریچر کا ماہر بنانا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اس کو شریعت کے علوم کا بھی ماہر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو ابن کثیر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو ابن رشد قرطبی بنانا چاہتے ہیں، آپ اسے امام بخاری بنانا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ولیم شیکسپیئر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو جارج برنارڈ شاہ بنانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں داخلہ دلا دیں۔ ہم سال 2 سال 5 سال کے اندر آپ کی بچوں کی دین اور دنیا سب بنا کر کے سوار کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ہم مروب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کو عصری تعلیم حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرے، اس سے بحث نہیں ہے ابھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مدرسوں کا کردار مجروح ہو رہا ہے، مکاتب کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، اور وہ بچے جو 2 4 سال 5 سال کے اندر دین کی موٹی موٹی بنیادی باتوں کا علم حاصل کر لیا کرتے تھے، آج اسکولوں کے نام پر داخلے لیتے ہیں، لمبی فیسیں بھی دیتے ہیں، فیسوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، ڈونیشن بھی ان سے لیا جاتا ہے، مختلف انداز کے ٹرم اور کنڈیشن بھی لگائے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 10ویں کلاس میں پہنچنے کے بعد بھی بچہ نہ تو دین کا بنتا ہے نہ دنیا کا بنتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کبھی دین اور دنیا کا موازنہ ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو لوگ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، دین کی طرف نہیں بھاگتے۔ دین تو جو بھی ملا ملا، نہیں ملا نہیں ملا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حالت ہو گئی ہے۔ مدارس کا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج مدارس کے کردار کو کنڈم کرنے کے لیے ایک منظم سازش چل رہی ہے، مدارس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، مدارس میں پڑھنے والے علماء کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو، مدارس اگر نہیں ہوں گے ہندوستان میں، وطن عزیز میں، اگر ہندوستان میں ہمارے پاس مدارس نہ ہو میرے بھائیوں، تو یاد رکھیں کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ ہمارا دین باقی بچے گا، نہ ہمارا عقیدہ باقی بچے گا، نہ حلال و حرام کی تمیز باقی
بچے گی. اسٹیج آپ کا یہ اسٹیج علماء سے سجا ہوا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بڑی تعداد علماء کرام کی موجود تھی اور بڑی تعداد اس کانفرنس میں اس اجلاس میں شریک رہی ہے. میں آپ سے یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. جلسہ مدرسے والوں نے منعقد کیا ہے اور علماء نے منعقد کیا ہے, مدرسے کی مالی مدد کے لیے منعقد کیا ہے. آپ کو اور بستی کے تمام مرد و خواتین کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے منعقد کیا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ان علماء کرام کی پوری جماعت میں سے کوئی ایک بھی چھوٹا بڑا, کوئی ایک بھی بزرگ جوان ایسا نہیں ہوگا جس کی تعلیم مدارس کی نہیں ہوگی. سب نے مدرسوں کا علم حاصل کیا ہے, سب کی تعلیم مدارس سے ہوئی ہے, مکتب سے شروعات ہوئی ہے. ماں کی گود کے بعد, باپ کی سرپرستی کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی تعلیم کا مرکز اگر اس کو ملا ہے تو مسجد ہے, مسجد کا مکتب ہے, اور اس کے بعد یہ مدرسے ہیں, اور مدرسے سے آگے بڑھتے بڑھتے جامعات, یونیورسٹیاں اور ملک کے اندر کے ادارے, اور اس کے بعد باہر نکل کر کے سعودی عرب اور دیگر ممالک کے اداروں میں جا کر کے لوگ علم حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے علماء, ان کی تعلیم کی بنیاد یہ مدرسہ ہے. یہ مدرسہ ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسہ ہے. تیرا میں گدا نہیں ساقی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یاد رکھو, یہ علماء کرام ہیں, ان کے پاس ہو سکتا ہے معیاری گاڑی نہیں ہوگی, ان کے پاس بنگلے نہیں ہوں گے, ان کے پاس زمین جائیداد کی اور پراپرٹیوں کا کوئی میرے بھائیوں معاملہ نہیں ہوگا, لیکن یہ آپ کو قوم کو قرآن و سنت سکھانے والے ہیں, یہ لوگوں کو توحید کا علم دینے والے ہیں, یہ لوگوں کو حق اور ہدایت کی رہنمائی کرنے والے ہیں, یہ لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز بتلانے والے ہیں, یہ آپ کو سچا پکا انسان بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھو, تو یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی ڈگری انسان حاصل کر لے, اسے دنیا بن سکتی ہے, ضروری نہیں ہے لیکن بن سکتی ہے, لیکن آخرت کی آخرت تو مقصد ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن یہ مدرسہ, یہ جامعات, یہ اور یہ ہمارے دینی تعلیمی مؤسسات, یاد رکھیں یہ ہمارے دین کی, ہمارے عقیدے کی, ہمارے حلال و حرام کی, ہمارے اخلاق و کردار کی, ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر کی حفاظت کی ضمانت ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, اتنے سارے علماء آپ سن رہے ہیں, بولنے والے آپ کے سامنے ہیں, اتنے سارے علماء ہیں جو لکھنے والے ہیں, کوئی محقق ہے, کوئی خطیب ہے, کوئی باحث ہے, کوئی مصنف ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی امام ہے. اتنے سارے آپ کے سامنے علماء پائے جاتے ہیں. ان سارے علماء کا سورس کیا ہے, ان سارے علماء کا مرجع کیا ہے, کہاں سے نکلتے ہیں میرے بھائیوں, میرے بزرگوں؟ اس کا ایک ہی مرجع ہے, ایک ہی سورس ہے. وہ سورس, وہ مرجع مدارس ہے, کوئی سرچشمہ نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر, وطن عزیز کے اندر. اور یہ تو اس وقت کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, وہ بڑے بڑے آسمانی علم کے آفتاب و ماہتاب جن کا نام سنتے ہیں, علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ, اور رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ, مبارک پوری رحمت اللہ علیہ, بڑے بڑے, موقع نہیں ہے نام لینے کا, عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بڑے بڑے علماء جو آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں, ان سب کی تعلیم کا مرکز, ان سب کی تعلیم کا سورس, ان سب کی تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے, یہ جامعات ہیں, یہ ادارے ہیں. یہاں سے نکل کر کے کوئی 10-20 جلدوں کا مصنف ہے, کوئی خطیب ہے, پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, کوئی خطیب الاسلام ہے, کوئی خطیب العصر ہے, کوئی امام العصر ہے, کوئی امام الہند ہے. یہ سب کے سب کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ سب کے سب مدارس سے نکلے ہیں. ہمارے پاس میرے بھائیوں کوئی بھی مرجع نہیں ہے, کوئی سورس نہیں ہے ان مدارس کے علاوہ. اس لیے مدارس کے کردار کو کنڈم کرنے والا دین کا سب سے بڑا دشمن ہے, توحید کا سب سے بڑا دشمن ہے, سنت کا سب سے بڑا مخالف ہے. چاہے وہ مانے نہ مانے, سمجھے نہ سمجھے, شعوری طور پر یہ کام کر رہا ہو یا غیر شعوری طور پر یہ کام کر رہا ہو, لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کو نقصان پہنچانے والا دین کو نقصان پہنچانے والا ہے, مدارس کو کنڈم کرنے والا دین کو کنڈم کرنے والا ہے. دین کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی
سورس ہے تو یہ مدارس اسلامیہ ہیں، یہ جامعات اسلامیہ ہیں ہمارے پاس، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ عجیب و غریب باتیں ہونے لگی ہیں آج، لوگ نکتہ سنجی کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے شیخ ابی ہریرہ کہہ رہے تھے لوگ صحافت کے ذریعے سے فقاہت کرتے ہیں۔ صحافت، کسی کو لکھنا آ گیا تو ایسا سمجھا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے لکھنا آ گیا تو بہت بڑا علامہ بھی ہو گیا، اور جس کو لکھنا آ گیا یا جو لکھنے لگا تک بندی کرنے لگا اسے بھی دنیا فقیہ سمجھنے لگتی ہے۔ کیا کریں گے؟ علم کا زوال ہے، علم کی پستی ہے، علم کی یتیمی کا دور چل رہا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی معیار ہو گیا ہے۔ جو زیادہ بک لے، جو زیادہ ایکٹنگ کر لے، جو زیادہ گا لے، جو زیادہ لوگوں کے سامنے میرے بھائیوں رجھانے کی باتیں کر کے اپنی مقبولیت کا سامان کر لے، وہی سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا خطیب اور محقق مانا جاتا ہے۔ تو یہ تو پستی کی بات ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدارس اسلامیہ یہی اصل مرجع ہے، دین کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت۔ آج ہم نے ہزاروں کی تعداد میں جو علماء کی فہرست پڑھی ہے، دیکھی ہے، بہت سارے وفات پا گئے، بہت سارے عمر رسیدہ ہیں، بہت سارے ادھیڑ عمر میں ہیں جو ہمارے اساتذہ کے درجے میں ہیں، بہت سارے جوان ہیں، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں بچے مدارس کے اندر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اسی سے دین اسلام، عقیدہ، ایمان، اخلاق، کردار، حلال حرام، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کی جو حفاظت، آپ کو جو کچھ بھی خیر دکھائی دے رہا ہے وہ اسی کھیپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی مہربانی کے بعد، اس کی نصرت کے بعد، اس کی رحمت کے بعد یہی سب سے بڑا ظاہری ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اس لیے مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مدارس کا ہر طرح تعاون کرو۔ آپ کے پاس مال ہے، مال سے تعاون کریں، آپ کے پاس اسباب ہے، اسباب سے تعاون کریں، آپ کے پاس سامان ہے، سامان سے تعاون کریں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، دعائیں کریں، آپ کے پاس دعاؤں کی طاقت ہے تو دعا کریں، اور اس مدارس کی حفاظت کے لیے کوئی بھی کسر نہ چھوڑیں۔ میں اس پر تو بات نہیں کرنا چاہتا، اور لوگوں نے اشارے کر دیے ہیں کہ وقت اور حالات کتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے مدرسے، یہ بوریا جس پر بیٹھ کر کے نشینی کر کے یہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، محدثین، فقہا، مصنفین، باحثین، خطبہ، مدرسین پیدا ہوئے، آج انہی پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش چل رہی ہے، اور بڑے خوبصورت ناموں سے۔ لیکن میں اس ماحول میں نہیں ہوں ابھی کہ اس پر تبصرہ کروں، مجھے خود دینی ماحول میں قرآن و سنت کے نصوص، قرآن و سنت کے دلائل، سلف امت کے کچھ حوالوں کی روشنی میں بس بہت مختصر طور پر اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنا ہے میرے بھائیوں کہ مدارس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، مدارس کی امت کو کتنی ضرورت ہے۔ اگر یہ مدارس نہ رہے تو کیا حال ہوگا؟ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کی کھیپ دکھائی دے رہی ہے، اس کے باوجود قوم کے عقیدے کا کیا حال ہے، قوم کے حلال و حرام کا کیا حال ہے، قوم کی سنت کا کیا حال ہے، امت کے کردار کا کیا حال ہے، امت کے اخلاق کا کیا حال ہے؟ پستی، ذلت، حقارت، مقہوریت، مظلومیت آخری سطح کو دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر یہ مدارس نہ رہ گئے، یہ علماء نہ پیدا ہوئے تو پھر امت کا کیا حال ہوگا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے، یہ مدرسے بڑے اہم ہیں، بڑی قیمتی سرمایہ ہے، اس سے بڑا یاد رکھیں دین اور عقیدے کا۔ ہم سوچتے ہیں بڑا اچھا خطیب ہے، ہم سوچتے ہیں بڑا اچھا مدرس ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ خطیب کہاں سے نکل کر کے آیا۔ یہ مدرس تو بڑا اچھا، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ مدرس پڑھانے والا آیا کہاں سے ہے۔ یہ بہت بڑا لکھنے والا ہے، مصنف ہے، بڑی کتابوں کا مصنف ہے، لیکن وہ آیا کہاں سے ہے، نکلا کہاں سے ہے، ہم نہیں غور کر پاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا، کہ ہم دین کی فکر پرائرٹی میں کریں، ترجیحی طور پر دین کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں، ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال آئیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ آج باتیں کرتے ہیں عقل پر اور دانشوری پر، بڑی
بڑی گفتگو کرتے ہیں، اور کوئی مفاد آتا ہے اور کوئی مفاد آڑے آتا ہے، اس کی دلیل نہیں ملتی تو کھینچ تان کر کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس اعتبار سے وہ یہ دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر یہ جائز نہیں ہے تو پھر جس طرح سے مدرسے چلتے ہیں ایسے مدرسے اللہ کے نبی کے زمانے میں کہاں تھے؟ یہ پہلی کلاس، دوسری کلاس، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ یا اس سے بھی زیادہ، اور یہ کلیہ اور یہ فضیلہ اور یہ عالمیہ، یہ ثانویہ اور یہ ایم اے اور یہ پی ایچ ڈی اور اس کے زیادہ، یہ سب تعلیم کا کہاں طریقہ تھا نبی کے زمانے میں؟ اگر یہ کام ہمارا بدعت ہے آپ کے کہنے کے اعتبار سے، تو یہ مدرسے کا طریقہ بھی بدعت، یہ پڑھائی بھی بدعت، یہ ڈگریاں بھی بدعت۔ اس طرح سے لوگ مدارس کے کردار کو مجروح کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اور معاف کرنا مجھے، یہ کام اگر کوئی انڈیویجول کرتا، یعنی کوئی الگ تھلگ آدمی کرتا، تو معاف کرنے کے قابل ہو سکتا تھا، لیکن افسوس تو یہ ہے، ماتم تو اس پر کرو کہ یہ بات کہنے والا بھی مولوی ہے، یہ بات کہنے والا بھی 8 سال 10 سال مدارس کی چٹائیاں توڑ کر کے اور خیرات پر پل کر کے علم حاصل کر کے باہر نکلا ہے۔ اس کا قلم چلتا ہے تو مدرسوں کی دین، اس کی زبان چلتی ہے تو مدرسوں کی دین ہے، وہ مصنف باحث ہے تو وہ بھی مدرسے کی دین ہے، ان علماء کرام، ان اساتذہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن افسوس، اپنے مفاد کے خلاف کوئی بات آ جائے تو اس حد تک تجاوز کر جاتے ہیں کہ انہی مدارس کو بھی کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو تبصرہ کرنے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ جامعات اسی صفہ والے مدرسے کا تسلسل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اسے پہلے کی بات نہیں کرتا، جب اسلامی نظام قائم ہو گیا، مدینہ تشریف لے آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے سب سے پہلا کام کون سا کام کیا تھا؟ آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اپنے گھر کی بنیاد نہیں رکھی۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کھانا کہاں کھاؤں گا، دوپہر میں مجھے کہاں کھانا ہے، شام میں کہاں کھانا ہے، مجھے رات میں کہاں آرام کرنا ہے۔ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر بھی نہیں ہے، اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے۔ آپ کو فکر ہے تو اس امت کی تعلیم کی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو مرکز ہے مسجدیں، اس کی قیام کی فکر ہے۔ تو مسجد کی فکر اور مدرسے کی فکر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ نے جس دم، سن لینا اچھی طرح سے، جس دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اسی دم آپ نے مدرسے کی بھی بنیاد رکھی، کیونکہ آپ نمازیں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، تو نمازوں کے ساتھ ہی نمازوں کے بعد اور اس کے پہلے اللہ کے نبی تعلیم بھی دیتے تھے۔ آپ عقیدہ بھی سکھاتے تھے، آپ فقہ بھی سکھاتے تھے، آپ اخلاق بھی سکھاتے تھے، آپ حقوق بھی بتلاتے تھے، حلال و حرام کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ تو جہاں وہ مسجدیں عبادت کی جگہ تھی، وہی وہ مسجدیں تعلیم گاہ بھی تھیں، وہی مدرسہ بھی تھا، وہی جامعہ بھی تھا، وہی اسلامی تعلیم کا مرکز بھی تھا۔ اور دھیرے دھیرے اوفاز، یہ لفظ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اوفاز کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ علاقوں کے لوگ۔ یہ مدرسہ ہے آپ کا اقرا، ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہیں اسٹیج پر، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور سارے مدرسوں کی ذمہ داران جانتے ہیں کہ ہر مدرسے میں پڑھنے والے اوفاز ہیں۔ اوفاز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس محلے کا، اس محلے کا، اس شہر سے آیا ہے، اس شہر سے آیا ہے، اس اسٹیٹ سے آیا ہے، اس اسٹیٹ سے آیا ہے، مختلف شہروں سے، مختلف گاؤں سے، مختلف علاقوں سے، الگ الگ دور نزدیک سے، غریب امیر مڈل، الگ الگ لوگ
الگ رنگ، الگ قوم، الگ نسل، الگ زبان، الگ تہذیب، الگ کلچر سے لوگ اکٹھا ہو کر کے مدرسوں میں علم حاصل کرتے ہیں، یہ بالکل اسی صفہ کے مدرسے کا آگے چل رہا ہے سلسلہ، صفہ کے مدرسے کا امتداد ہے، وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ وہاں بھی اوفاظ تھے، وہاں بھی کون تھے؟ اوفاظ تھے۔ سب سے پہلے تو مکے کے مہاجرین تھے، مکے کے مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان کی بڑی تعداد تھی جو صفہ میں علم حاصل کر رہی تھی۔ صفہ جانتے ہیں نا کیا ہے؟ مسجد نبوی کا وہ پیچھے والا چبوترا اور وہ سایہ جو لگا ہوا تھا نا، الظلہ فی مؤخر المسجد، مسجد کے پیچھے کی طرف وہ جو سایہ بنا ہوا تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کر کے پڑھنے والے وہ فقراء المہاجرین، وہ مہاجرین جو غریب تھے، اچھے تھے وہاں، لیکن ہجرت کر کے آ گئے تو ان کا کاروبار چلا گیا، ان کا پیسہ چلا گیا، ان کے بال بچے مدینہ میں مکہ میں رہ گئے، ان کا کاروبار ختم ہو گیا، یہاں پریشان ہو گئے۔ وہ علم حاصل کرتے تھے، اس کے علاوہ نئے نئے اسلام لانے والے علم حاصل کرتے تھے، مدینے کے مختلف علاقے کے لوگ علم حاصل کرتے تھے، اس کے علاوہ اور دور دراز کے لوگ بھی علم حاصل کرتے تھے۔ وہ مدرسہ تھا جس کا معلم کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا استاذ کون تھا؟ اس کا شیخ الحدیث بھی تو کہنا توہین ہو جائے گی، شیخ التفسیر کہنا توہین، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شیخ سے بہت اوپر تھے میرے بھائیوں۔ یہ تو ہم امت کے لوگوں نے کہ یہاں جو علم کے مناصب کا نام رکھا گیا اس میں سے ایک منصب ہے، ورنہ وہ تو معلم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، آپ سکھانے والے، پڑھانے والے میرے بھائیوں۔ معلم اللہ کے نبی اور مدرسہ مسجد نبوی کا چبوترا اور پڑھنے والے نبی کے صحابہ، مہاجرین اور انصار، اللہ اکبر، ایسا مدرسہ بھی نہیں، ایسا معلم بھی نہیں، اور ایسے پڑھنے والے طلبہ بھی نہیں، قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کا تسلسل ہے میرے بھائیوں، اسی کا امتداد ہے جو چل رہا ہے۔ اب 1000 سے زیادہ 1446واں سال چل رہا ہے، جتنے مدرسے دنیا میں قائم ہوئے، دینی مدرسے، اس سارے مدرسے اسی صفہ کا امتداد ہیں، اسی صفہ کا امتداد ہیں۔ یاد رکھو تو یہ مدرسے کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ مدرسے بدعت نہیں ہے، یہ مدرسہ، یہ جامعات، یہ مکاتب، یہ بدعت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اسی صفہ کا امتداد ہے۔ اسی لیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے صفہ اور غریب صحابہ علم حاصل کرتے تھے، بڑی تعداد میں صفہ میں کون تھے؟ صفہ کے مدرسے میں پڑھنے والے غریب صحابہ کرام تھے۔ جیسے مدرسوں میں عام طور پر پڑھنے والوں کی تعداد غریبوں کی ہوا کرتی ہے، ناداروں کی ہوا کرتی ہے۔ مدرسے کے ذمہ داران جانتے ہیں، ان کا کھانا، ان کا خرچہ، ان کا لباس، اور ایسے ہی ان کی کتابیں اور ان کا تیل صابن، سب کا انتظام، ان کے بیماری شفا یابی کی سارا انتظام و انصرام کون کرتا ہے؟ مدارس کے ذمہ داران کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان مدارس کا درجہ، ان مدارس کا مقام بڑا عظیم ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں۔ اس لیے اب اس کے مقابلے میں دنیا کی تعلیم، اس کے مقابلے میں مدرسوں کے مقابلے میں یہ دنیا کی ڈگریاں، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں اور یہ گلوبل انٹرنیشنل اسکول جو چل رہے ہیں میرے بھائیوں، معاف کرنا، دنیا کی تعلیم حاصل کرو، اللہ کے دین میں منع نہیں ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ کب تک جائز ہے؟ جب تک یہ اسکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں آپ کو دین سے دور نہ کریں، آپ کو ملحد نہ بنائیں، آپ کو بے دین نہ بنائیں، تب تک آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن آپ کو اگر یہ تعلیم اگر ملحد بنائے، بے دین بنائے، آپ کو اللہ سے دور کرے، آپ کا عقیدہ بگاڑے، آپ کو بد اخلاق بنائے، تو یاد رکھو پھر آپ کو نظر ثانی کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مومنوں کو ایک ساتھ میں نہیں نکلنا چاہیے،
نفر کسے کہتے ہیں؟ نفر کہتے ہیں جہاد کے لیے نکلنا. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، بات جہاد کی ہے، فساد کی نہیں ہے، دنگے کی نہیں ہے، آتنک کی نہیں ہے، جان مال آبرو پر ناحق حملہ کرنے کی نہیں ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو، جہاد سے مراد اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے فی سبیل اللہ. ورنہ دنگا ہے، فساد ہے، آتنک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سارے مومنوں کو ایک ساتھ میں جہاد کے لیے نہیں نکل جانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ہونا یہ چاہیے کہ ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائے. آپ غور کریں، آیت کریمہ کا تعلق کس سے ہے؟ جہاد سے ہے. جہاد کے لیے نکلنا، اللہ فرماتا جہاد کے لیے نکلو، لیکن سارے کے سارے لوگ جہاد کے لیے نہ نکل جائیں، بلکہ ایک بڑی تعداد میں سے کچھ لوگ ضرور بالضرور علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں. کیا فرمایا؟ لیتفقہوا فی الدین، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں. یاد رکھیں، اب آپ سوچیں کہ جہاد کرنے کے لیے نکلنے والوں کی بات چل رہی، ان میں سے اللہ فرماتا ہے سب کو نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ ان میں سے ایک ٹیم جو ہونی چاہیے اس کو کس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹ کر کے آئیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب لوٹ کر کے آئیں اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنے گاؤں میں، قریے میں، بستی میں، گھر والوں کی طرف لوٹ کر کے آئیں تو انہیں ڈرائیں، انہیں بتائیں عقیدہ، انہیں ڈرائیں بری عقیدے سے، انہیں بتائیں حلال، انہیں ڈرائیں حرام سے. ایسے ہی ان کو کیا کریں؟ دین کی تعلیم سے آراستہ کریں. لعلہم یحذرون، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائیں، چوکنا ہو جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ ہے جو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ایک ٹیم کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو فری کرنا چاہیے، یعنی خالی ہو کر کے، فری ہو کر کے علم حاصل کرنا چاہیے. مدرسوں کا کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان طلبہ کو تعلیم دینا جو اپنے گھر سے فری ہو کر کے، ماں باپ فارغ کر کے بچوں کو بھیجتے ہیں، بیٹا جاؤ تم حافظ بن کر کے آؤ، تم عالم بن کر کے آؤ، تم فاضل بن کر کے آؤ. اسی کے لیے 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو مدرسوں کے حوالے کرتے ہیں. یہی بات یاد رکھ لینا. قرآن کریم کی آیت کریمہ مدارس کے کردار کو دنیا میں عام کر رہی ہے. یاد رکھو، ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے. پتہ یہ چلا مدرسہ اسی کردار کو لے کر کے چل رہا ہے، مدرسہ اسی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. ان حدیثوں کا بھی سرسری طور پر ترجمہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد چند باتیں کہہ کر کے میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سننا ان دونوں حدیثوں کو. بہت ساری باتیں ہیں لیکن لمبی باتیں کرنے کے بجائے ان چند اہم باتوں کو آپ سن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گی. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من دخل مسجدنا هذا لیتعلم خیرا او یعلمہ کان کالمجاہد فی سبیل اللہ ومن دخلہ لغیر ذالک فہو کالناظر الی ما لیس منہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی شخص ہماری اس مسجد میں داخل ہو جائے، کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں جو بھی شخص داخل ہو جائے، لیتعلم خیرا، کس لیے داخل ہو جائے؟ بھلائی کا علم حاصل کرنے کے لیے. بھلائی کا علم، بھلائی کیا ہے؟ توحید بھلائی ہے، سنت بھلائی ہے، حلال و حرام کا علم حاصل کرنا بھلائی ہے، اخلاق سیکھنا بھلائی ہے، برائی سے بچنا بھلائی ہے، نماز سیکھنا بھلائی ہے، روزہ حج زکوٰۃ صدقات کا علم حاصل کرنا بھلائی ہے.
جو بھلائی کا علم حاصل کرنے کے لیے ہماری مسجد میں آئے، او یعلم، یا اس کو سکھانے کے لیے آئے، سیکھنے کے لیے آئے یا سکھانے کے لیے آئے، دونوں طبقہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سیکھنے والے طلبہ اور سکھانے والے اساتذہ، سیکھنے والے طلبہ اور سکھانے والے اساتذہ۔ اللہ کے نبی دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں، مقام کیا ہے سن لو، مقام کیا ہے؟ فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ کا مجاہد۔ یہ طلبہ مجاہد یا اساتذہ مجاہد ہیں، اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا ڈیفنس کرتے ہیں، سنت کا ڈیفنس کرتے ہیں، بدعقیدگی سے بچاتے ہیں، بدعات سے بچاتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں، الہات سے، بے دینی سے بچاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مجاہد۔ اور کیا فرمایا؟ اور جو اس کے علاوہ کسی اور مقصد سے داخل ہو ہماری مسجد کے اندر تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ فَهُوَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ مِنْهُ، تو سمجھ لو کہ وہ اندر تو آ گیا ہے مسجد کے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے ایسی چیز کو جو اسے ملنے والی نہیں ہے، ایسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس کا نہیں ہے، وہ چیز اس کی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلا دیا؟ سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے مسجد میں آنے والا، یہی ہے مکتب، یہی ہے مدرسہ، یہی ہے صفہ، اور یہی ہے اس کا امتداد جو آج تک چل رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو مسجد نبوی کی بات ہو گئی۔ مسجد نبوی کے علاوہ کسی بھی مسجد میں جو مکتب چلتا ہے، مدرسہ چلتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد، جو بھی شخص مسجد کی طرف آئے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ غیرہ، جو بھی کسی مسجد کے اندر آتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہے یا دوسروں کو علم سکھانا، علم حاصل کرنا ہے یا علم دوسروں کو سکھانا ہے، یعنی یا تو طالب علم بننے کے لیے آیا ہے اور یا تو پڑھانے والا معلم اور مدرس بننے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مقام کیا ہے؟ سنو مقام، سنو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں، تمہارا مقام کتنا اونچا ہے۔ دنیا تمہیں کتنا بھی کنڈم کرے، دنیا تمہارا مقام کتنا بھی گھٹائے، دنیا تمہاری کتنی بھی بے عزتی کرے، دنیا تمہیں کسی بھی طرح سے تانے تشنیع سے نوازے، بالکل بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ حوصلہ بلند رکھو مدرسے والوں، مدرسے میں پڑھنے والوں، مدرسوں کا سپورٹ کرنے والوں، حوصلے بلند رکھو، مجاہد کا کام کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ، یہ پڑھنے والے طلبہ اور یہ پڑھانے والے اساتذہ، ان کو ثواب کتنا ملے گا؟ ثواب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے ایسے ثواب ملے گا جیسے کوئی حج کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور کیسا حج؟ تامن حجتہ، مکمل حج کرنے والا، کمپلیٹ حج کرنے والا، جس میں کوئی کمی نہ ہو، پورا مکمل حج کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلبہ کو، اساتذہ کو، منتظمین کو، مخیرین کو عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تو مدرسے کا مقام بڑا عظیم ہے، مدرسے کا مقام بڑا عظیم ہے۔ میں نے شروع میں کہا تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ تعلیم کا مقام بڑا عظیم ہے، لیکن تعلیم کہا جائے، قرآن کریم کی آیتوں میں تعلیم کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے، علماء کے مقام کا ذکر ہے، علماء کی فضیلت، علم کی فضیلت، تعلیم حاصل کرنے کی فضیلت۔ کون سے علماء، کون سی تعلیم، کون سے طلبہ کی فضیلت ہے؟ مجھے معاف کرنا اگر آپ نے قرآن کا، سنت کا، عقیدے کا، فقہ کا، حلال و حرام کا اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، صرف ڈاکٹر، صرف انجینئر، صرف وکیل بنے، نہ آپ کو عقیدہ معلوم، نہ آپ کو حلال و حرام کا پتہ، نہ آپ کو نمازوں کا پتہ، نہ آپ کو فرائض کا پتہ، نہ آپ کو بنیادی اللہ کے بندوں کے حقوق کا پتہ، تو پھر تو یہ علم اللہ کی نظر میں علم نہیں، اللہ کی نظر میں علم نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں جہاں جہاں بھی علم کی فضیلت ہے، اس سے مراد
اس سے مراد دین کا علم ہے، عقیدے کا علم، قرآن کا، سنت کا، فقہ کا، حلال و حرام کا علم۔ اسی لیے یاد رکھنا، جو علم آپ کو اللہ سے قریب کرے وہ علم ہے، جو آپ کو اللہ سے دور کرے اس علم کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی لیے سرفراز بزمی نام کا وہ شاعر کہتا ہے، بڑی پیاری بات کہتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ اچھی طرح سن لینا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ساری دولت بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، ساری جاگیر بھی فتنہ۔ اور کیا کہا؟ باطل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سن لو، اگر حق آپ کو نہیں دیتا کوئی علم تو پھر وہ فتنہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا علم سب سے بنیادی مسئلہ، اس لیے اس سے غفلت کا معاملہ، اس کو کنڈم کرنے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، میں دو تین باتیں بڑی اہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم باتیں، اور میں آپ سے التجا کروں گا، اپیل کروں گا، اسے اچھی طرح سے اپنے پلے باندھ لینا، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا۔ مدرسوں کے ذمہ داروں سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داروں سے، اساتذہ سے، معلمین سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان چند باتوں کا خیال رکھنا۔ بات یہ ہے کہ آج ابھی ہم نے دن میں آپ کی اس بستی میں مسیحیت کو پھیلانے والے، کرسچینٹی کو پھیلانے والے، نصرانیت کو پھیلانے والے بڑے مشن کا تذکرہ سنا ہے۔ ہر آدمی اپنا کام کر رہا، ہر آدمی اپنا کام کر رہا، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، لوگ اپنے اپنے دھرم اور عقیدے کو پھیلانے کے لیے مہینے میں، سال میں نہیں، مہینے میں بلین خرچ کر رہے ہیں۔ کتنا؟ ملین نہیں، بلین خرچ کر رہے ہیں، ٹریلین خرچ کر رہے ہیں، عیسائیت پھیلانے کے لیے، یہودیت پھیلانے کے لیے، تثلیث پھیلانے کے لیے۔ اور ہمارے یہ مدرسے، ہماری یہ مسجدیں، ہمارے یہ ادارے اللہ کے بندوں کو توحید سکھانے کے لیے، سنت سکھانے کے لیے، سیرت سکھانے کے لیے، حلال و حرام کی تعلیم دینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ تثلیث سکھائیں، شرک سکھائیں، بت پرستی سکھائیں، ملین بلین خرچ کریں، اور ہم کو توحید سکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں دریغ لگتا۔ ہم توحید سکھانے کے لیے فیس لیتے، سنت سکھانے کے لیے کیا لیتے؟ فیس۔ مجبور ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ کتنے مدرسے والے آج فیس لینے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ رکھنے والے اپنی عقیدے کو پھیلانے کے لیے فری، اور آپ توحید سکھانے کے لیے فیس، سنت سکھانے کے لیے فیس دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ غریب بچے کہاں سے فیس لائیں گے؟ آپ کی ذمہ داری ہے آگے بڑھ کر کے مدارس کا تعاون کرو، آگے بڑھ کر۔ آپ کو ہمارے ذمہ داران دو گھنٹے اپیل کر رہے تھے، اور 2-3 سالوں کا چھوٹا سا تجربہ ہے، سارے جلسوں میں یہ محنت ذمہ داران کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ اگر نہ کریں تو مدرسوں کا بجٹ کہاں سے آئے گا؟ قوم کے غریب بچے اور بچیاں کہاں سے تعلیم حاصل کریں گے؟ فیس کہاں سے دیں گے؟ اور فیس نہیں دے سکتے، مدرسوں کے پاس کوئی سرکاری بجٹ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی فیس کے بچوں کو تعلیم دیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ ذمہ داروں کو 2 گھنٹے بڑی منت سے، سماجت سے اپیل کرنے پر، بھیک مانگنے پر مجبور نہ کریں۔ آپ کو قیمت معلوم ہونی چاہیے، مدارس کی قیمت، توحید کی دعوت، سنت کا مشن کتنا اہم ہے۔ اس لیے اس کو بچانے کے لیے آگے آؤ، آگے بڑھ کر کے آؤ۔ سال کا بجٹ پوچھو، مدرسے کا ماہانہ بجٹ پوچھو، ایک بچے پر پورے مہینے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟
10 बच्चों की कफालत करो, 20 बच्चों की कफालत करो, 50 बच्चों की कफालत करो, उसका स्ट्रक्चर बनाने में आगे बढ़ो, इमारत बनाने में आगे बढ़ो। जिम्मेदारों को मेरे भाइयों मजबूर न करो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ें। फीसों का बोझ इन बच्चों की गर्दनों से उतारने की कोशिश करो। जिम्मेदारों के सरों से इस बोझ को कम करने की कोशिश करो, चाहे वो पेरेंट्स हो या मदारिस के मुंतजिमीन और अराकीन और जिम्मेदारान। मेरे भाइयों, अगर मदारिस की हिफाजत न की गई तो मुल्क में अकीदे तौहीद की हिफाजत नहीं हो सकेगी, सुन्नत की हिफाजत नहीं हो सकेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपसे जो बात करनी है मेरे भाइयों, वो बात क्या है? वो बात ये है कि मदरसों में कोशिश करो कि खालिस उलूम शरीयत की तालीम दो। उलूम शरीयत पढ़ाओ मेरे भाइयों। असरी तालीम के लिए बड़े स्कूल हैं, बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। वहां जिसको दुनिया की तालीम हासिल करनी होगी वो करेगा। अगर आपने मदरसों की तालीम को भी असरी तालीम से बोझल कर दिया तो फिर दीन की तालीम कमजोर पड़ जाएगी, अकीदे की तालीम कमजोर पड़ जाएगी, सुन्नत की तालीम कमजोर पड़ जाएगी। मुसलमानों, आपको बड़ी संजीदगी के साथ गौर करने की जरूरत है। इसलिए जो तरीका चल पड़ा है उस तरीके को बदलने की जरूरत है। आज हम समझते हैं मदरसे के अंदर सारा बोर्ड का निसाब 8 किताबें 10 किताबें डाल दो और सारे उलूम शरीयत को 8 किताबें 10 किताबें डाल दो, 16 किताबें, 18 किताबें। एक तो तालीम का भी कोई खास नतीजा नहीं निकलता, और दूसरी बात, जब आदमी के पास दुनिया की तालीम होगी ना और दीन की तालीम होगी, अगर आदमी को दुनिया मिलेगी ना दुनिया, तो वो दुनिया की तरफ माइल हो जाएगा, दीन की तरफ नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया खींचती है, माल खींचता है, दौलत खींचती है इंसान को। इंसान लालची पैदा हुआ है, इंसान मादे की तरफ भागता है। इसलिए अल्लाह वास्ते ये तरीका जो चल पड़ा है, मदारिस को, मदरसे को स्कूल की शक्ल देना, कॉलेज की शक्ल देना, और ये कहना कि दोनों तालीम। याद रखो, अगर आपने दोनों तालीम का बराबर एकदम बराबर माहौल बनाने की कोशिश की तो फिर दीन की तालीम कमजोर पड़ जाएगी। ये बड़े बड़े उलमा जो हमारे गुजरे हैं ना, इतने बड़े कैसे हुए? अगर दीन के साथ दुनिया वो भी हासिल करते, मुतखस्सिस नहीं होते। आज हदीसों के शारहीन, तिरमिजी की दुनिया की सबसे बड़ी शरह लिखने वाला कौन? हमारे मुल्क को इतने अजीज के अल्लामा मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तिरमिजी के बाद मिशकात की शरह दुनिया में नुमाया शरह लिखने वाला कौन? हमारे मुल्क के अल्लामा मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और ऐसे ही मेरे भाइयों, बुलूगुल मराम जैसी किताब की शरह लिखने वाले हिंदुस्तान के मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और ये तो मिसाल है, बड़ी बड़ी किताबें मुसन्निफीन और अबू दाऊद की शरह लिखने वाले हमारे मुल्क के 11 जिल्दों में 10 जिल्दों में शरह लिखने वाले अल्लामा दियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये बड़े बड़े कहां से पैदा हुए? इसीलिए पैदा हुए कि वो मुतखस्सिस थे। पूरी तवज्जो अकीदा पर, पूरी तवज्जो हदीस पर, पूरी तवज्जो फिक्ह पर, पूरी तवज्जो अरबी जबान पर, पूरी तवज्जो उलूम शरीयत पर। इसलिए इतने बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। अगर दीन भी दुनिया भी बराबर चलाओगे तो सब बराबर हो जाएगा, दीन कमजोर पड़ जाएगा, दुनिया गालिब हो जाएगी, इल्ला माशा अल्लाह। तीसरी बात मेरे भाइयों, मदारिस को अपनी ज़कात से भी मजबूत करो। ये भी आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। और जो लोग अभी रमजान के अंदर मुल्क के गोशे गोशे से बड़े शहरों में गए होंगे ताउन हासिल करने के लिए, सुफरा हजरात वो जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने ताउन करना बंद कर दिया और ये वजह बतलाई कि ज़कात की रकम मदरसे में देना जायज नहीं। लोग नहीं समझते मदारिस में ज़कात की रकम देना जायज नहीं है तो मदरसे चलाना है कि नहीं चलाना है?
بچوں کو قوم کے تعلیم دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، عقیدہ سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے، ایمان کھڑا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، الحاد سے بے دینی سے قوم کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ بول دو، اگر بچانا ہے تو پھر بجٹ تو لگے گا، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو مت دو، اپنا نجی مال خرچ کرو مدرسوں کے لیے، اور نجی مال خرچ نہیں کرتے ہو تو زکوٰۃ خرچ کرو تاکہ مدرسے چلے، اور یا تو بول دو کہ مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قوم کا کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ آج اتنے سارے مدارس، اتنے سارے علماء، اتنے سارے طلبہ، اس کے باوجود حالت اتنی پست ہے، عقیدہ، ایمان، سنت، اخلاق، کردار بہت زیادہ گراوٹ۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی شبہ آپ کے ذہنوں میں نہ آئے، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو تجارت کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مالی کشادگی عطا فرمائی ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ مدرسوں میں زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ مدرسوں میں زکوٰۃ لگے گی۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے فقیر ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، نادار ہیں، اس لیے ان کا حق ہے۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا کام جیسے ہتھیار سے ہوتا تھا، اگر آج ہتھیار سے جہاد نہیں ہوتا تو علم کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے، علم کے ذریعے جہاد، زبان سے جہاد، میرے بھائیو قلم سے جہاد۔ جہاد میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ ہوگا کہ نہیں خرچ ہوگا زکوٰۃ کا؟ تو اگر تلوار کا جہاد نہیں ہے تو زبان کا جہاد ہے کہ نہیں؟ قلم کا جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، الحاد کے خلاف، بے دینی کے خلاف جو قلم زبان چلتا ہے وہ جہاد ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جاہدوا المشرکین باموالکم باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں سے جہاد کرو، اپنی جانوں سے جہاد کرو، اپنے مالوں سے جہاد کرو، اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ یہ زبانوں سے جہاد کرنے کا نبی نے حکم دیا تھا۔ زبان سے کون سا جہاد ہے ذرا کوئی بتائے؟ اگر یہ تقریریں نہیں ہیں شرک و کفر کے خلاف تو زبان سے کون سا جہاد ہے؟ قلم سے جہاد نہیں ہے تو کون سا جہاد ہے؟ میرے بھائی اس لیے خبردار، کوئی شبہ مدارس کے بارے میں یہ سب جو پیش کیا جاتا ہے اس کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لانا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ان غریب بندوں کی مدد کرو، غریب بچوں کی مدد کرو، مدارس کا دل کھول کر کے تعاون کرو، اس لیے غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر مدارس کا ہم نے سپورٹ نہ کیا تو انجام کیا ہوگا؟ میں اس حوالے سے وہ آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ڈاکٹر اقبال کا نام سنا، سبھی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کے اشعار تو بار بار پڑھے جاتے ہیں، بار بار اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یورپ کا دورہ کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ پرانے اپنے دور میں جوانی میں کیا تھا۔ یورپ کا دورہ کر کے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا معلوم آپ کو؟ واپس آئے تو انہوں نے کہا، اللہ کے بندو، ان مدرسوں کی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے پڑھنے والے بچوں کو پڑھنے دو، ان مکتب کو بند نہ کرنا، ان مکاتب کو بند مت کرنا، ان مدارس کو بند مت کرنا، ان بوریا نشینوں کو تم کبھی بھی نظر انداز نہ کرنا۔ اگر یہ مکاتب بند ہو گئے، اگر یہ مدارس بند ہو گئے تو ہمارے ملک کا بھی وہی حال ہوگا، اور کیا کہا؟ کہا وہ حال ہوگا جو حال میں اپنی آنکھوں سے یورپ میں دیکھ کر کے آ رہا۔ اور آپ جانتے ہیں نا، قرطبہ، الحمرا اور اندلس، غرناطہ ہماری تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، 800 سال تک حکومت کی مسلمانوں نے، لیکن آج وہاں پر صرف اور صرف کھنڈر ملتے ہیں، کھنڈر، کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں ملتا، سب ختم ہو چکا، پوری قوم ختم ہو چکی۔
اگر تم نے مدارس کو، مکاتب کو اور مساجد اور مدارس اور مکاتب میں پڑھانے والے پڑھنے والے ان علماء کی اور ان مدرسین کی، ان طلباء کی قدر نہ کی تو ہمارے ملک کا بھی وہی حال ہوگا۔ کہتے ہیں ہماری اس ملک پر بھی ایک عرصے تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن اگر ہم نے مدارس کو نہیں سنبھالا، مکاتب کو نہیں سنبھالا، دینی تعلیم کے مؤسسات کو اور ان اداروں کو نہیں سنبھالا، تو ہمارے پاس صرف اور صرف تاج محل، لال قلعہ اور یہ شاہوں کی یادیں اور ان کے کھنڈرات باقی بچیں گے، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا، ناپید ہو جائیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھو، مدارس کے خلاف کبھی بھی کتنی بھی کوئی اچھی بات آپ کو لگے، اسے اپنے ذہن و دماغ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی جگہ نہیں دینا، کیونکہ مدارس کا نقصان دین کا، عقیدے کا نقصان ہے۔ آخری بات، مدارس، مکاتب، جامعات، یونیورسٹیاں، بچوں کی بچیوں کی جہاں بھی تعلیم ہوتی ہے، دینی تعلیم، میں 2-3 باتیں عرض کر چکا ہوں، اس کے بعد ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اگلی بات ہے، وہ یہ ہے آپ کے یہاں سلیبس کیا ہونا چاہیے اور آپ کے یہاں پڑھانے والے کیسے ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں سلیبس کیسا ہونا چاہیے اور آپ کے ہاں پڑھانے والے کیسے ہونا چاہیے، دونوں باتوں کو اچھی طرح سمجھنا۔ میرے بھائیوں، سلیبس جس کو ہم کہتے ہیں نا، نصاب، منہج جس کو کہا جاتا ہے، مقررات جس کو کہتے ہیں، بہت اچھی طرح سے چھان بین کر کے رکھو، روایتی طریقہ نہیں چلنا چاہیے، بس پڑھا دیا 6 کتاب 5 کتاب 4 کتاب اور رزلٹ بن گیا، پوزیشن آ گئی، سرٹیفکیٹ مل گئی، نہیں، بڑا خطرناک حملہ چل رہا ہے، عقیدہ توحید کے خلاف، سنت کے خلاف الہاد کا طوفان چل رہا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے سلیبس بناؤ، ہمارے بچوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہو، ہماری بچیوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہو، ہمارے بچوں کی سنت کتنی مضبوط ہو، صحابہ کے راستے پر ان کا ایمان و عقیدہ اور ان کا عمل کتنا مضبوط ہو، بہت سوچ سمجھ کر کے سلیبس بناؤ، ورنہ ہمارے نوجوانوں کے واقعات، ہمارے نوجوان بچوں کے واقعات اور نوجوان بچیوں کی بیٹیوں کے واقعات خون کے آنسو رلانے جیسے۔ مسلمانوں کی بچیاں مرتد ہو رہی، مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا رہی، مسلمانوں کی بچیاں یہودی کے ساتھ، مسلمانوں کی بچیاں بت پرستوں کے ساتھ، مسلمانوں کی بچیاں کرسچنز کے ساتھ، میرے بھائیو ملحدین کے ساتھ۔ کوئی دنیا کی لالچ دے دیا ادھر، اللہ اکبر، میٹھی میٹھی باتیں کسی نے کر دیا، مرغوب ہو گئی۔ عقیدہ، ایمان، عقیدہ اتنا ٹھوس ہونا چاہیے، دنیا کا کوئی بھی شخص ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو مرتد کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو؟ وقت زیادہ ہوگا۔ اتق اللہ، بخاری کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بخاری کا واقعہ، وہ 3 لوگوں کا واقعہ یاد ہے جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور غار کے منہ پر بہت بڑی چٹان آ کر کے گر گئی تھی، راستہ بند ہو گیا تھا، تینوں نے الگ الگ دعا کی تھی، اللہ نے چٹان کا دروازہ کھولا تھا کہ نہیں کھولا تھا؟ اس میں سے ایک نے کیا کہا تھا؟ ایک نے کہا تھا اے اللہ بڑی مصیبت میں ہیں ہم، اور ایک نیک کام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ وہ نیک کام یہ ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے بہت عزیز تھی، میں اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ تیار نہ تھی، ایک مرتبہ قحط کا معاملہ پیش آیا، مجبور ہو گئی اور وہ میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے آئی، اور میں اس شرط پر راضی ہو گیا پیسہ دینے پر، میں تمہیں پیسے تو دے دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی عزت سے کھیلنے کی اجازت دے دو۔ مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور ہو بھی گیا، راضی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد جب بدکاری کا وقت بالکل قریب آ گیا، ایک دم آخری وقت، تو اس خاتون نے کیا کہا؟ اس لڑکی نے کہا اتق اللہ
ولا تفضل خاتم الا بحق، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میرے ساتھ بدکاری مت کر، میری آبرو سے مت کھیلنا۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو؟ ایسا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا۔ ام سلیم کو جانتے ہو، اور مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، آخری باتیں کہہ رہا ہوں میں، 2-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ام سلیم کو جانتی ہوں گی، نام سنا ہوگا، انس بن مالک کا نام آیا رضی اللہ عنہ، انہی کی اماں، انہی کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد ہے نا جب حضرت انس کے ابا کی وفات ہو گئی تو ان کی ماں کو نکاح کا پیغام آیا۔ کب آیا پیغام؟ جب وہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئیں، کیونکہ حضرت انس پل کے بڑھ کے جوان ہو گئے، نکاح کا پیغام آیا۔ پیغام دینے والا کون تھا؟ ابو طلحہ، مشرک تھے۔ کون تھے؟ مشرک تھے، مشرک کافر تھے۔ پیغام نکاح آ گیا، تھے مشرک کافر لیکن بڑے اونچے خاندان کے، بڑے ذہین، بڑے نامور۔ ام سلیم نے کیا کہا جب پیغام آیا نکاح کا، رشتے کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابو طلحہ رشتہ تمہارا بہت اچھا ہے، تمہارے جیسے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جاتا، لیکن ایک بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ کیا ہے مشکل؟ انک رجل مشرک وانا امرأة مسلمہ لا یحل لی ان اتزوج۔ سن لو ابو طلحہ، تم بہت اونچے خاندان کے ہو، تمہارا نام بہت اونچا، ذہین لوگوں میں سے ہو، نامور لوگوں میں سے ہو، تمہارا رشتہ ٹھکرانا تو نہیں چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم مشرک ہو اور میں مسلم عورت ہوں، مجھ مسلمان خاتون کے لیے تم مشرک سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ ساری خوبیاں تمہارے اندر ہیں لیکن میں مسلمان ہوں، کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی یہ ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی دنیا دکھائے، کوئی دولت دکھائے، کوئی اسٹیٹس دکھائے، کوئی ڈگری دکھائے، کوئی رجھائے، کوئی بیوقوف بنائے، ہماری بہنیں بیٹیاں کیا کہہ دیں؟ جاؤ ہم مسلمان کی بچی ہیں، مسلمان ہیں، کسی حرام، کسی مشرک کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کر سکتی۔ یاد آیا؟ یہی نہیں کیا کہ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، آگے بڑھ گئی اور کہنے لگی اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو سن لو، مشرک ہو میں تمہارے شرک کو بھی جانتی ہوں، اور جس بت کو تم پوجتے ہو وہ لکڑی کا بت ہے، وہ لکڑی کس درخت سے کاٹی گئی اس درخت کو بھی جانتی ہوں، اور جس بڑھئی، یہودی بڑھئی نے اس لکڑی کو کاٹ کر اس بت کے ناک نقشے کو بنایا اس کو بھی جانتی ہوں میں۔ بھلا اس لکڑی کے تراشے ہوئے بت کی پوجا میں کرنے والے سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ نکاح نہیں کر سکتی، جاؤ۔ اور کیا کہا آگے؟ اور کہا لیکن یاد رکھو اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو، لو بھائی یہ ہے مسلم بچی کا کردار، اسلام کی دعوت بھی دینا چاہیے۔ افسوس ہے بچیاں غیر مسلم کے ساتھ جا رہی، کیسا مسلمان گھرانہ، کیسی مسلم بچی، کیسی مسلم بہن بیٹی اپنا ایمان و عقیدہ بیچ دے، مرتد ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ام سلیم آئیڈیل ہیں، نکاح کرنے سے انکار اور اس بت پرستی کی حقارت، شرک کی حقارت بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی، اسلام کی دعوت بھی دے دیا، توحید کی دعوت بھی دے دیا، یہ بھی کہہ دیا جاؤ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو نکاح ہو جائے گا، اور مسلمان ہو جاؤ گے تو مہر واجب ہوتا ہے، مہر میں تم سے مہر بھی نہیں لوں گی، اسی اسلام کو مہر بنا کر کے تمہارے نکاح میں آ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ مدرسے میرے بھائیوں، تو خلاصے کلام کیا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری۔ تو مرتد ہو رہی ہیں بچیاں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے قوم کے نونہال، مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والیاں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خلاصے کلام یہ ہے، یہ مدرسہ ہمارے دین کی بنیاد ہے،
اسلام کی تعلیم تربیت دعوت کا مرکز ہے۔ بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ان مدارس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، کوئی بات نہیں سننا، اس کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا ہو، کیسے بھی ہو، کتنی بھی خوبصورت انداز میں ہو، کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مدارس کی حفاظت فرمائے، ان مدارس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اسے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ایمان عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، ان کی توحید کا، ان کی سنت کا، ان کے حلال و حرام کا، ان کے دین کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی مرکز اور سرچشمہ بنائے رکھے۔ اس پر آنے والی آفتیں، مصیبتیں، ناپاک ارادے، گندے منصوبے اور بدنیتیں، بری نیتیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ان مدارس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے مدرسے حقیر نہ سمجھو، اللہ کی قسم ہے یہ صفا کے مدرسے کا امتداد ہے، وہی سلسلہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مدارس کا مقام، مدارس کی عظمت، مدارس کی اہمیت، مدارس کی ضرورت ایمان و عقیدے کی حفاظت میں کتنی ہے، اور آج کل کے جدید فتنوں کے دور میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔